أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. کل سورہ کوثر کے متعلق تفسیر کچھ بیان کی گئی تھی. آج یہ سمجھیے آپ کہ سورہ کوثر کا خلاصہ اور اس کا تتمہ ہوگا، یعنی جو کچھ کہا گیا اس کا خلاصہ بیان ہو جائے گا اور جو کچھ رہ گیا ہے اس کا تتمہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے خلاصے کے طور پہ ترجمہ کرتا ہوں میں. انا ہم نے، آتینا عطا کیا، کا آپ کو، الکوثر خیر کثیر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، اس خیر کثیر جو عطا کیا گیا ہے اس کے شکر میں آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کریے اور قربانی کیا کیجیے. اتنی بڑی چیز آپ کو ملی ہے خیر کثیر، تو آپ اس کے شکر میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بعض لوگوں نے نماز سے بقرعید کی نماز مراد لیا ہے اور قربانی سے بقرعید کی قربانی مراد لی ہے کہ پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے. اور بعض لوگوں نے مطلقاً رکھا ہے کہ ہر نماز کے بارے میں جو فرائض ہیں، نوافل ہیں، سب ہیں کہ آپ ان کو پڑھا کریے خوب پابندی سے اور جو ہے موقع بموقع جو ہے قربانی کیا کریے. تیسری ہے تو ان شانئک هو الابتر، شانیہ کہتے ہیں دشمن کو، اور کاف یہ ضمیر ہے، یو کے معنی میں ہے آپ. بلا شبہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے. ابتر کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی نسل آگے چلنے والی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ایسا ہے کہ اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے. یہ ترجمہ ہو گیا. اور اب جو ہے تتمہ یہ ہے کہ خیر کثیر، الکوثر، جو الکوثر ہے اس الکوثر سے بہت کچھ مراد ہے. محدثین اور مفسرین نے کوثر کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں اور سبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو لوگوں نے یہ کہا، پہلا قول، کہ اس سے آپ کی امت اور آپ کے متبعین مراد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے بہت کثیر تعداد میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جتنی تعداد میں آپ کی امت ہوگی سارے نبیوں کی امت مل کر بھی اس تعداد کو پورا نہ کر پائے گی، جبکہ اور نبی 1.25 لاکھ کے قریب ہیں اور آپ تنہا آخری نبی ہیں. تو آپ کی امت بہت زیادہ ہوگی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اپنی امت کی کثرت پر آخرت میں فخر کریں گے. اتنی بڑی تعداد میں حوض کوثر پر امت جمع ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا؟ فخر ہوگا. اور اس وقت بھی جو دنیا موجود ہے جس میں ہم آپ جی رہے ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو ہر چوتھا آدمی جو ہے نبی کا امتی ہے، مسلمان ہے. 6 ارب آبادی ہے اور 6 ارب میں 1.5 ارب جو ہے مسلمان ہیں، تو ہر چوتھا آدمی مسلمان ہوا. تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو صرف لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا جو زمانہ ملا ہے فقط 23 سال ملا ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان کیا اور 23 اور 63 سال کی عمر میں امت کو یتیم کر کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال میں محنت کی، تو کسی کتاب میں پڑھا تھا میں نے، لکھا ہوا ہے، روایات میں آتا ہے کہ پورے دنیا میں تقریباً 6 لاکھ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جس وقت دنیا میں آپ تشریف لائے تھے اس وقت ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور 23 سال میں 6 لاکھ مسلمان آپ نے کر دیا۔ یہ کوئی معمولی کرامت اور معمولی معجزہ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، جس میں سے 1.25 لاکھ قریب جو ہے آپ کے آخری حج میں جمع بھی ہوئے تھے، یعنی 1.25 لاکھ مسلمان حجۃ الوداع میں جمع بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو بڑی تعداد والی امت عطا فرمائی، یہ مطلب ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو بہت بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے پہلے لوگوں کا بھی علم عطا کیا گیا اور بعد والوں کا بھی علم عطا کیا گیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور نبیوں کو علم آہستہ آہستہ دیا گیا، آہستہ آہستہ، یعنی حضرت آدم کو وعلم آدم الاسماء کلہا، صرف ناموں کا اسم دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کچھ اور اضافے کے ساتھ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو توحید کا بہت بڑا علم دیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا گیا جو نہ عطا کیا گیا ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے ساتھ ساتھ ان کی امت کو کہا گیا کہ علم حاصل کیا کریں، یہ بھی نبی کو کوثر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی اس کا نام ہے اقرا، آپ پڑھیے، آپ علم حاصل کیجئے جو اللہ علم آپ کو عطا کر رہا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے یہ آپ کے اوپر اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہے۔ اور قرآن میں بے شمار جگہ ہے کہ اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی وہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو معلوم یہ ہوا کہ عالم جو علم رکھتا ہے وہ خیر کثیر کا مالک ہوتا ہے، اس کو خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود علم عطا کیا گیا، آپ کی امت کو علم عطا کیا گیا، اسی کو تعبیر کیا گیا کوثر سے کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی علم شریعت عطا کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد علماء امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں ان کو کوثر کہا گیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کو ہم بہت بڑا خیر کثیر عطا کر رہے ہیں، اور وہ خیر کثیر یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کے امت کے علماء آپ کے دین کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ دنیا میں بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے سائنسداں اور علم رکھنے والے آئے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کو بدل دیں، لیکن اسلام کی صحیح تصویر جو اللہ کے پاس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی حضرت جبرائیل کے واسطے سے، وہ آج بھی دنیا میں باقی ہے، کوئی بھی اس میں فرق نہیں آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں، جیسے میں نے آج ایک ویڈیو کلپ دیکھا، اس میں
یہ تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کوئی محی الدین نامی انسان ہے، اس نے یہ کہا کہ حالات کے پیش نظر اذان کو ہندی زبان میں جو ہے دیا جائے۔ تو اب یہ دین میں تحریف ہے۔ اب اس دین میں تحریف کے لیے علماء کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ سب سے پہلا عالم الحمدللہ میں ہی کھڑا ہو گیا ہوں، میں مخالفت کرتا ہوں اس کی، اور جتنا بھی دم ہوگا دم لگا کے مخالفت کریں گے انشاءاللہ، اور کہیں ہندی میں اذان نہیں ہونے دیں گے ہم۔ تو ہر زمانے میں امام احمد ابن حنبل کا زمانہ تھا، بادشاہ نے یہ کہلوانا سب سے شروع کیا کہ کہا جائے کہ قرآن حادث ہے، قرآن قدیم نہیں ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن قدیم ہے۔ اس سلسلے میں ان کو کوڑے بھی لگائے گئے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے بعد میں فرمایا کہ کوڑا مارنے کی وجہ سے میرا پیجامہ اترنے کے قریب تھا اور ہاتھ چونکہ بندھا ہوا تھا، تو میں نے اسی حال میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری سطر کوئی نہ دیکھنے پائے، تو اللہ نے مدد کی، کوئی سطر نہیں دیکھ پایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علماء ہر زمانے میں کھڑے ہوئے۔ جب انگریز یہاں پر آئے تو علماء کھڑے ہو گئے، انہوں نے مدرسوں کا جال بچھا دیا، جس مدرسے کے جال کی وجہ سے آج جو ہے پورے ہندوستان میں اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے، اور اللہ کے فضل سے عوام بھی مدرسوں کی خدمت کرتی ہے، عوام بھی قابل تعریف ہے۔ چند لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، چند لوگ تو ہر جگہ رہتے ہی ہیں، نالائق اور نااہل اور جو ہے ناسمجھ، نادان، بیوقوف، ان کو شمار میں نہیں لایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ہیں بڑی تعداد میں، اور ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ تو علماء ہر زمانے میں کھڑے ہو کر کس کی حفاظت کرتے ہیں؟ دین کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی، اسی دین کی حفاظت کرتے ہیں جس دین کے بارے میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی آپ کو ایسے ایسے علماء عطا کیے ہیں کہ جس دین کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس دین میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے وہ۔ چنانچہ دنیا کا سب سے پہلا عالم، سب سے پہلا خلیفہ اور سب سے پہلا بادشاہ اور سب سے پہلا مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے اسلام کی ایسی زبردست حفاظت کی کہ تاریخ گواہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو کسی نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اور کسی نے کہا میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور کسی نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، کسی نے کہا میں حج نہیں کروں گا۔ طرح طرح قبیلے پیدا ہو گئے اور طرح طرح کی بات کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ عالم تھے، وہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے اور اسلام کے۔ انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں ہیں وہ ابوبکر کا یہ اعلان سن لیں کہ اگر ابوبکر زندہ ہے تو اسلام کے اندر رائی دانے برابر کسی کمی کو برداشت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی بکری زکوٰۃ میں دیتا تھا اور رسی میں باندھ کے دیتا تھا تو ابوبکر اس سے وہ بکری زکوٰۃ میں وصول کرے گا اس کی رسیوں کے ساتھ، آنچ نہیں آنے دے گا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسامہ کے قافلے کو روانہ مت کریے، یہیں رہنے دیجیے۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ابوبکر سے جس قافلے کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے ہیں اسے ابوبکر روک نہیں سکتا۔ پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ دنیا کی کمان اور اسلام کی کمان اور مسلمانوں کی سرپرستی فرمائی حضرت عمر ابن الخطاب نے، پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی نے سنبھالا، پھر حضرت علی نے سنبھالا، پھر حضرت معاویہ نے سنبھالا۔ ہر زمانے میں لوگ سنبھالتے چلے گئے، اور آج بادشاہ نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو علماء الحمدللہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے فیصلے کرانے کے لیے، طرح طرح کی لالچیں دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کا یہ مفتی کبھی غلط فتویٰ دینے والا نہیں، دماغ ہی چلا جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہوش و حواس میں جو ہے کوئی غلط فتویٰ نہیں دے سکتا،
یہ اللہ کی حفاظت ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ ہی کرواتے ہیں اور نہ کوئی غلط فیصلہ۔ تو اس طرح ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پورے دنیا بھر میں پھیلے ہیں۔ عرب کے بادشاہ بدل گئے تو بدل گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عرب کے سب علماء بدل گئے۔ عرب کے بڑے بڑے علماء آج بھی زندہ ہیں جو حق بات بولتے ہیں، بھائی میڈیا پہ نہ آتی ہو۔ تو بہرحال کوثر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء حق ہیں، علماء سو نہیں، ہاں علماء حق ہیں۔ اور کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی ہے کہ نبی کو ایسی نبوت ملی اور ایسی رسالت ملی جو کبھی منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بہت سے رسول پے در پے بھیجے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام رسولوں پر کیا ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں کہ معراج کی رات میں بیت المقدس میں تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اکٹھا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبیوں اور رسولوں کی امامت کی۔ اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء امام الرسل، آپ نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جو نبوت عطا کی یہ خیر کثیر ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ آپ کو جو رسالت عطا کی یہ کوثر ہے، یعنی خیر کثیر ہے۔ اور پھر کوثر سے مراد بعض لوگوں نے فضائل لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آپ کی فضیلت زبور میں بیان کی گئی، آپ کی فضیلت انجیل میں بیان کی گئی، آپ کی فضیلت توریت میں بیان کی گئی، آپ کی فضیلت آسمانی صحائف میں بیان کی گئی، اور آپ کی فضیلتیں بے شمار ہیں، خود قرآن میں بیان کیا گیا کہ آپ جو ہے نرم دل ہیں، آپ جو ہے اتنے اخلاق والے ہیں کہ آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ نبی کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اسی کو مراد لیا گیا ہے کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی اتنے فضائل عطا کیے گئے۔ جو آپ کو کتاب دی گئی وہ فضیلت والی کتاب ہے قرآن، اور جو آپ کو امت دی گئی وہ امت بھی فضیلت والی ہے۔ اور کتنی فضیلت ہے صحابہ کی دیکھ لیجئے آپ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو اعلان کر دیا گیا کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے دنیا کے اندر کہ جس جماعت سے اللہ بھی راضی ہے، اور وہ جماعت بھی کس سے راضی ہے؟ اللہ سے راضی ہے۔ تو بہرحال فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ اور کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور نام، یعنی آپ کے نام کی بلندی مراد ہے کہ آپ کا نام کتنا بلند کیا گیا۔ یعنی بہت سے نبی آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا بلند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خود حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، لیکن آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا۔ یعنی حبیب کا درجہ کلیم سے اور خلیل سے بڑھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل ابراہیم پر اور اپنے کلیم موسیٰ پر ترجیح دے کر رہوں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، اور ان کو ان سب پر ترجیح حاصل ہے۔ یہ ترجیح خود اللہ پاک نے قسم کھا کر فرمائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھیے گا ایک بات خاص طور پہ کہ ان سب چیزوں کا تعلق سورہ کوثر سے بڑا گہرا ہے۔ لوگ یہی کہہ رہے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مذکر نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما جائیں گے
تو آپ کا ذکر دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ذکرت، جب میرا ذکر کیا جائے گا، ذکرت معیہ، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اب آپ خود ہی دیکھیے، لا الہ الا اللہ، آگے کس کا ذکر ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ایسے ہی ذکر دیکھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ کہنا ہے اذان میں، تو 2 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تکبیر کہنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ میں کیا کہنا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جتنی مرتبہ پوری دنیا بھر میں اذان ہوتی ہے، اللہ کی گواہی دی جاتی ہے، وہیں پہ کس کی گواہی دی جاتی ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی جاتی ہے۔ بغیر محمد الرسول اللہ کے نہ کلمہ پورا ہوگا اور نہ بغیر محمد الرسول اللہ کے اذان پوری ہوگی۔ نماز کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ پاک نے آپ کے ذکر کو ہر جگہ باقی رکھا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ جتنی فضیلت اللہ کے ذکر کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اتنی ہی فضیلت کس کی ہے؟ درود شریف کی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ نبی کی شان کو اللہ نے کتنا بلند کیا ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا ہے؟ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی عطا فرمائی گئی آپ کے نام کی، کوثر سے مراد یہ بھی ہے، علماء کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو آپ کے نام کی بلندی عطا فرمائی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ دنیا بھر میں کتنی بار آپ کی شہادت دی جاتی ہے اذان کے ذریعے سے۔ ایسے ہی اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوثر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ دنیا کی ساری بلندی اور دنیا کے سارے طور و طریقے اور دنیا کے سب کچھ آپ کے اخلاق کے آگے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ کیا اخلاق ہے، اندازہ لگائیے کہ ایک شخص آتا ہے مسجد کے اندر اور یوں کہتا ہے صحابہ سے، ارے محمد کہاں ہے؟ محمد کون ہے؟ کدھر بیٹھا ہے؟ ہمیں بتاؤ ذرا۔ ایسے چلا رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ٹوٹ پڑے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اور حضرت عمر کی تلوار سب سے آگے رہتی تھی۔ انہوں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ اور دشمن آیا ہے، اور وہ آیا تھا مکے سے، مدینے میں آیا تھا، 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ وہ مجھے پوچھ رہا ہے، وہ میرا مہمان ہے، اس کو پانی پلاؤ، دودھ پلاؤ۔ اس کو پانی پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ وہ آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تن سے جدا کرنے کے لیے۔ ایسے قاتل کو جس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، آپ کہہ رہے میرا مہمان ہے، دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا، اے صفوان تم نے کیا نیت کیا تھا اور کیا پلاننگ بنائی ہے؟ مکہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اپنے ایک دوست کے ساتھ جو ہے سائے میں بیٹھ کے پلاننگ بنائی تھی کہ اگر میں مار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی بات ہی نہیں، اور اگر مارنے میں کامیاب نہیں ہوا مر گیا تو میرے بیوی بچوں کا تم خیال رکھنا۔ تو یہ پلاننگ طے ہوئی تھی۔
تو اس نے یہ کہا کہ یا نبی اللہ، آپ کو یہ بات بتائی کس نے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو میرے اللہ نے بتایا۔ وہ شخص جس دروازے سے داخل ہو کے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد کدھر ہیں، اسی دروازے پر جا کر اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ مسلمان ہو کر مدینے سے مکہ لوٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک شخص پیشاب کرنے لگا، صحابہ ٹوٹ پڑے، آپ نے فرمایا پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈال کے اس جگہ کو خود صاف کر رہے تھے۔ یہ تھا اخلاق نبی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ پر یہ بوجھ آیا کہ ہمیں پوری دنیا کو مسلمان کرنا ہے، اسلام میں داخل کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو آپ پر کپکپی تھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی تھی، وہ آپ کو جو تسلی دیتی ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ کو تسلی دے رہی ہیں کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ مصیبت زدہ کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، آپ پر کیسے کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ یعنی آپ کے اخلاق حمیدہ کی تعریف کر رہی ہیں آپ کی بیوی، جنہوں نے 15 سال سے آپ کو مستقل دن اور رات دیکھا تھا۔ تو نبی کا اخلاق اتنا عمدہ ہی تو تھا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو آپ نے 3 جملے فرمائے آپ کے اخلاق کی تعریف میں۔ فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کی زندگی میں ہے، قرآن جس طرح کا اخلاق چاہتا ہے وہ نبی کی زندگی میں ہے، اور قرآن جس طرح کا اخلاق چاہتا ہے وہ نبی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کا اخلاق اور نبی کا اخلاق ایک جیسا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یہ تو سب نبوت کی بات تھی۔ ابھی آپ کی عمر جو ہے 25 سال کی تھی جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا، تو آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہونا طے ہو گیا۔ آپ کا نکاح پڑھایا ہے ان کے چچا ابو طالب نے۔ تو نکاح پڑھانے کے وقت جو انہوں نے عربی میں خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں ابو طالب کہتے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نوجوان جو میرا بھتیجا ہے، جس کا میں آج نکاح پڑھا رہا ہوں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اس نوجوان کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے مکہ اور پورے عرب میں اس سے زیادہ شریف اور جو ہے معزز کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ابو طالب خود بہت معزز تھے، اور کتنے معززین تھے، کتنے لوگ تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگرچہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن عزت اور شرافت میں اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ خطاب تھا خطبے کے وقت۔ تو اس سے معلوم ہوا، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو یہ کوثر یعنی اخلاق عطا فرمایا ہے۔ پھر آخر میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشہور ہے جو میں نے بتایا تھا کہ کوثر سے مراد ان سب کے ساتھ ساتھ نہر کوثر بھی مراد ہے جو جنت میں ہے، اور جنت میں 4 نہریں ہیں، مائے معین اور سلسبیل اور تسنیم اور ایک جو ہے کوثر ہے۔ تو کوثر کا پانی جو ہے آپ کے حوض میں آئے گا، حوض کوثر میں، اور حوض کوثر یہ اس وقت آپ پانی پلائیں گے جبکہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض سے پانی پی لے گا تو اس کو 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہوگا نبی کے پانی کا معجزہ، یہ ہوگی جنت کے پانی کی تاثیر، یہ ہوگا حوض کوثر کے پانی کا مزہ اور اثر۔
کہ 50,000 سال تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پلا دیں گے، اور اس حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے بہت لوگ جمع ہوں گے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون پیے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین، یعنی ایسے لوگ حوض کوثر پہ سب سے پہلے آئیں گے جن کی دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی، جب وہ کہیں جائیں تو دروازہ نہ کھلے، جب کہیں وہ شادی کا پیغام بھیجیں تو شادی نہ ہو، ایسے لوگ پہلے وہاں پر آئیں گے، وہاں پہ پہنچیں گے اور ان کو پلایا جائے گا پانی۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی مسلمان وہاں پہنچیں گے، دنیا کے کچھ ایسے بھی مسلمان پہنچیں گے جو حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹاتے ہیں یا دین میں نئی بات نکالتے ہیں، دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ہم لوگ دین میں کوئی نئی بات نہ نکالیں۔ کوئی دین میں نئی بات اگر آئے تو آپ فوراً پوچھ لیں۔ یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، خواتین بڑی کثرت سے کہہ رہی تھیں۔ ماشاء اللہ اس سے بڑا فائدہ ہو رہا، کئی عورتیں جو ہے اس کے ذریعے سے اعتکاف میں بیٹھ گئیں۔ کوئی 10 دن والے میں ہم سے مسئلہ پوچھا ان لوگوں نے، اور کوئی جو ہے 1 دن والے 2 دن والے، ہر طرح کے اعتکاف کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں وہ، اور اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ اور کار خیر ہے۔ بہرحال اب ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی علم نبوت عطا کیا، علم رسالت عطا کیا، آپ کو ہم نے علم اخلاق عطا کیا، آپ کو ہم نے علماء عطا کیے، آپ کو ہم نے متبعین عطا کیے، ہم نے آپ کو شریعت عطا کی، اور یہ ساری چیزیں اس میں مراد ہو جائیں گی الکوثر کے اندر۔ اور علماء نے یہی کہا بھی ہے کہ خیر کثیر جتنے بھی ہیں دنیا میں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اور وہ سب کچھ داخل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس سورہ کا نزول کیوں ہوا۔ اس سورہ کا نزول صرف اس لیے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے۔ کیا دیا جائے؟ تسلی دیا جائے۔ آپ کو لوگ چھیڑ رہے تھے نا کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے، آپ ابتر نہیں ہوں گے۔ آپ کی جو ہے نسبی نسل بھی چلے گی، اور آپ کی مانوی نسل بھی، یعنی مسلمان دنیا میں رہیں گے۔ دنیا میں مسلمانوں کو نہ کبھی کوئی ختم کر سکا ہے اور نہ کبھی کوئی ختم کر سکے گا۔ لہذا کوئی اپنے دل میں یہ خیال نہ لائے کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہاں یہ دل میں ضرور لائیے کہ ہم لوگ کو ایک دن ختم ہونا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے سب کو آہستہ آہستہ، جینا تو ہے ہی نہیں، آب حیات تو ہم کو پینا نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ جانا ہے سب کو، اور عزت کے ساتھ جائیں، ہمت کے ساتھ جائیں، اللہ کی ملاقات کے مشتاق رہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہمت عطا فرمائے ہر طرح کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ یا اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر اور نہر کوثر سے ہم سب کو بروز حشر جو ہے پانی پلائیے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ انا اعطینا کل کوثر میں کوثر سے جو کچھ مراد ہے وہ سب فضیلتیں ہم لوگوں کو عطا فرمائیے جو ہم لوگوں کے لیے مقدر ہے، یا اللہ سب مقدر فرمائیے۔ یا اللہ دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں سب کی آپ امداد فرمائیے۔ یا اللہ جو بے سہارا ہے ان کے آپ سہارا بن جائیے۔ یا اللہ مسلمانوں کے دکان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی، جان کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی وہ سب خیر ہم لوگوں کو عطا فرمائیے، اور جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان تمام شرور و فتن سے پناہ عطا فرمائیے، اور ان ساری دعاؤں کو حبیب مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين
كلما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد